علی اپنا علامہ صاحب بھی موجود ہیں، سید علی اصدق صاحب بھی. دو سوال میں آپ سے کرتا ہوں. مجھے علی رضا حرم صاحب یہ بتائیے، اسلامی کوشچن ہے سر، یہ جو دعائیں ہو رہی ہیں ہماری، ہم کعبہ شریف میں بھی دعائیں کر رہے ہیں، مدینہ شریف میں بھی دعائیں کر رہے ہیں، گھروں میں بھی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن سر ہماری دعائیں فلسطین کے بارے میں سنی نہیں جا رہی. تو اصل یہ جو کام، یہ جو دعا کب ہماری قبول ہوگی، مجھے یہ ذرا بتائیے. پھر علینا سسٹر کی اسٹریم کے حوالے سے جو دیو بھائی تھے، میں آپ سے گلہ شکوہ بھی کروں گا کہ آپ نے کیوں نہیں بات کی، جی جی لیکن بہرحال یہ سوال جو ہے میں آپ کے ایڈریس کرتا ہوں پہلے، تو اس کے بعد پھر ذوالفقار اشرف چلتے ہیں. صاحب دیکھیں، ذوالفقار اشرف صاحب میں چھوٹی سی گزارش کروں گا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں یہ بتا دوں کہ دعا کا مفہوم جسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے خدا سے مانگنا ہے اور جسٹ مانگنا ہے. خدا نے کچھ صلاحیتیں آپ کو عطا کر رکھی، جو چیزیں فار ایگزامپل یہ ایسے ہی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ذوالفقار اشرف صاحب یہ گن لے لیں، آپ کو جب کوئی مارنے کے لیے آئے نا، آپ کو پتا چلے، آپ کے پاس سگنلز آ جائیں، تو آپ نے اس گن کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر چور ڈاکو اچک کے قاتل لوگ موجود ہیں، تو وہ آ سکتے ہیں آپ کی طرف. یہ گن میں نے آپ کو دے دی ہے، اور آپ کو بیریئر بھی بتا دیا کہ آپ کا ظاہری بات ہے گھر ہے، تو گھر میں آگے کوئی آپ کو شوٹ کرنے کی کوشش کرے گا نا جی. تو لہٰذا اس کا اپائے یہ ہے کہ آپ یہ اپنے پاس گن رکھ لیں، جیسے ہی کوئی آپ کے دروازے کے اوپر اس طرح کی کوئی گڑبڑ آپ کو فیل ہو تو آپ اس کا استعمال کریں. اب جب یہ سچویشن آ جاتی ہے تو آپ مجھے کہیں علی رضا، اور گن جو ہے آپ کے پاس پڑی ہوئی اس کو پیچھے کر لیں. تو وہ جو جن کے پاس گنز ہیں جو آپ کو مارنے کے لیے ہیں، وہ تو آپ کو مار دیں گے، مجھے جتنی مرضی آپ آوازیں دے دیں. تو علی رضا نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بھائی یہ اس طرح کے موقع کے اوپر آپ کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، آپ کے پاس عقل موجود ہے، یہ استعمال کرنا. اسی طرح بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اب فلسطین کے حق میں ہم جتنی بھی دعائیں کر لیں، خانہ کعبہ میں کر لیں، کہیں پر جا کے کر لیں، سارے اکٹھے ہو کے کر لیں اور کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ خدا نے آپ کو گن دے رکھی ہے. اس نے آپ کو بتایا کہ جب کسی کے ساتھ ظلم ہو تو سب اٹھ کے کھڑے ہوں اور ظالم کا مقابلہ کریں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہ دعا کی ایک عملی شکل ہے کہ بعض دعائیں ایسی ہیں جن کو عمل کی ضرورت ہے. خدا نے آپ کو حل بتا دیا ہے، آپ کی یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے. بجائے یہ کہ ساری دنیا کی مسجدوں کے اندر آپ یہ دعائیں کریں، اگر ہمارے ممالک کے جو ذمہ داران ہیں، ہماری حکومتیں جو ہیں، صلاحیتیں موجود ہیں، اگر وہ عملی لحاظ سے جسٹ ایک نعرہ لگا دیں، جسٹ ایک نعرہ کہ بھائی اگر فلسطین کے اندر، اگر غزہ کے اندر اب ایک بھی بچہ یا ایک بھی معصوم شہری شہید ہوا تو ہم اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے. جسٹ یہ ایک بات ہے، سب یکجا ہو کے یہ کہہ دیں، نہ یہ روز مسلح ڈال کے دعائیں کریں، صرف یہ ایک بار کر کے دیکھیں. یہ وہ عملی دعا ہے جو خدا نے ہمیں صلاحیت دی ہوئی ہے. اس معاملے میں بھی اب وہی آئے ہمارے پاس کہ بھائی میں ہی آگے ہیلپ کروں، تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا. تو بعض اوقات دعاؤں کی قبولیت کے لیے عمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے قرآن حکیم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے مواقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اٹھو اور ان بے بس کیے گئے مردوں، عورت اور خواتین کے لیے اٹھو، اور اللہ کی راہ میں ان کی ہیلپ کے لیے جہاد کرو. بے شک. تو اگر نہیں تو اللہ وہاں پر کہتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا، وہاں پر بیٹھ کے مسلح ڈال لینا اور دعائیں کرنا زور زور سے، تو میں پھر کوئی ہیلپ کرنا. تو اللہ نے دعا کی اس قسم کو اگر قرآن پاک میں آپ پڑھیں تو آپ کو جگہ جگہ پر ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا مختلف مسائل کو ڈسکس کر کے کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو. کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے یہ صلاحیتیں دے رکھی تھی. اگر ہم میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو پھر ہم زبانی کلامی دعا کرتے تو یقیناً وہ ہماری دعائیں وہ بھی سننے والا اور وہ سنتا. لیکن یہاں پر عمل کی ضرورت ہے. بعض دعائیں ایسے ہی ہے، فار ایگزامپل میں کہوں جی، وہ غریب میں نکڑ والا ہمارا جو بھائی ہے بڑا غریب ہے، بیچارے کے پاس کھانا بھی کوئی نہیں، اور میرے پاس کھانا موجود ہے اور وافر موجود ہے، میں نے ذخیرہ کیا ہوا 2 ماہ کا، اور 2 ماہ کے بعد بھی میرے پاس صلاحیت ہے کہ میں دوبارہ لا کے اپنا کر سکتا ہوں انتظام. وہ ایک معذور ہے، میں کہوں یا اللہ یار بڑا بھوکا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کر، جا وہ کہیں پر بھی نہیں رہا. تو اب یہاں پر عملی دعا کی ضرورت تھی، اور اس عمل کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ نفق کرو، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اب بجائے یہ کہ میں وہاں پر وہ دعا کروں، اللہ نے مجھے طریقہ بتایا کہ یہ والی دعا نہیں، یہاں پر اس تک پہنچ، تیرے پاس جو ضرورت سے زیادہ موجود ہے اس کی ضرورت پوری کر. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایسے مواقعوں کے اوپر جو صلاحیتیں انسانوں کے اندر موجود ہیں وہاں پر جسٹ زبانی دعا کام آ سکتی ہے.
تو دعا کی ایک قسم، میں اس کو عملی دعا سے میں تعبیر کرتا ہوں کہ، اور اس کے اشارے قرآن پاک میں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، امید بہت کرتا اعلیٰ، ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. بہت اعلیٰ علی رضا عمران صاحب. بالکل اسی دوران علامہ صاحب بھی کچھ ضرور ایڈ کریں گے. دیکھیں جنگیں بھی ہوئیں، اگر دعائیں پہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے اور بس فتح ہو جاتی، لیکن آپ کو جانا پڑا، شہید بھی ہوئے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دیا ہے، بالکل ایکچولی یہ سوال ایک ہمارے پیارے ملحد کا ہی تھا، وہ یہی فرما رہے تھے کہ اللہ جو ہے وہ عبادات، یعنی کہ جو ہماری دعا جو ہے آپ کی کیوں نہیں قبول کرتا، اتنا کچھ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا چلے علی اس وقت موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، ہم علی رضا حرم صاحب سے اور علامہ صاحب اگر آپ مزید اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور. جی جی بالکل. میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ جی جی ہاں جی. بہت بہتر انداز میں علی خرم بھائی نے جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دی ہے. یہ بات انتہائی، آپ یوں کہہ لیں، بہترین ہے. توجہ کی ضرورت ہے کہ ایک جگہ پر دعا جو ہے وہ مانگنا ہے، زبان کے ساتھ ہے، اور ایک مرتبہ دعا جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ایک نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کو ہر کوئی جو ہے جو سن رہا ہے مطلب اس پر توجہ دے کہ دعا کا جو ہمارا کنسپٹ بنا ہوا ہے عرف میں، عامی یعنی عادی زندگی کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، فقط دعا کرنی ہے، اور خدا نے بھی اسی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ دیا ہوا ہے. اور یہ کنسپٹ غلط ہے. خدا پہلے کہتا ہے کہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور پھر جو ہے اس کے اندر دعا مانگنی ہے. مثلا جس طرح بعض مثالیں علی خرم بھائی نے دے دی ہیں. ایک مثال میں عرض کرتا ہوں. ایک بندہ کاروبار شروع کرنا یعنی رزق کمانا چاہتا ہے، یعنی اس کو وہ پیسہ اس کو چاہیے. تو اب دعا کا کنسپٹ یہ نہیں کہتا کہ آپ بجائے اس کے کہ جو اسباب ہیں، سبب ہیں، علتیں ہیں، ان کے پیچھے جائیں، آپ گھر بیٹھ کر مصلی بچھا کر دعا مانگنا شروع کر دیں کہ خدایا مجھے آج کی رزق اور روٹی پہنچا دیں. یہ دعا کا کنسپٹ نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ جو تمہارا وظیفہ اور ذمہ داری بنتی ہے، اس وظیفے اور ذمہ داری کو انجام دو اور دعا کرو، تب دعا جو ہے وہ مستجاب ہوگی، قبول ہوگی، اور خدا جو ہے وہ حکمت کے تحت اس کو قبول کرے گا. تو یہاں بھی اسی طریقے سے غزہ کے بارے میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں عمل کرنے کے ساتھ دعا کرنی ہے. یعنی ہر انسان اپنا وظیفہ ادا کرے گا، اس وظیفہ ادا کرتے کرتے خدا سے پھر یہ دعا کرنی ہے، خدایا ان مظلوموں کی مدد فرما، ہم اپنا وظیفہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اب ہر انسان اپنا وظیفہ ادا کرے. جو انسان ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آواز بلند کرے. جو پیسوں کی مدد کر سکتا ہے وہ پیسوں کی مدد کرے. جو ان کی خاطر لڑ سکتا ہے وہ لڑ کے مدد کرے، جو ان کی اور جس طریقے سے ہے. اور پھر جو ہے یہاں پر دعا کرے. تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ وہی چیز جو وظیفہ آپ عمل انجام دے رہے ہیں، جو وظیفہ انجام دے رہے ہیں، خدا اس میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ آپ تھوڑے ہوتے ہوئے بھی جو ہیں وہ ایک عمل کے اندر جو ہے بہت بڑا کام کر جاتے ہیں. ایک مطلب یہ. دوسری بات، دعا کا قبول ہونے کا جو کنسپٹ ہے وہ بھی غلط ہے ہمارا. یہ تو تھا دعا کرنے کا کنسپٹ غلط ہے. اب دعا کے قبول ہونے کے بارے میں جو کنسپٹ ہے وہ غلط ہے. ہمارے ذہن میں دعا کی قبولی، یعنی ہم کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں یہ دے. دعا کے قبول ہونے کا کنسپٹ یہ ہے کہ خدا وہ ہمیں چیز دے گا جو ہم نے مانگی ہے، تب دعا قبول ہوگی. لیکن اگر وہ چیز نہ ملی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا نے وہ دعا قبول نہیں کی ہے. یہ کنسپٹ قبول ہونے کا غلط ہے. دعا کے قبول ہونے کا کنسپٹ یہ ہے کہ خدا آپ کو بہتر سے بہتر عطا کرے. ممکن ہے کہ آپ ایک چیز خدا سے مانگ رہے ہوں، وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو، خدا آپ کے بن مانگے اس سے بہتر چیز عطا کر دے. مثلا آپ نے کہا کہ مجھے اس کاروبار
کرنا ہے مجھے اس کاروبار میں مدد کر, لیکن خدا جانتا ہے کہ اگر یہ بندہ اس کاروبار میں گیا تو اس کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, تو خدا جو ہے اس کے لیے کوئی اور راستہ کھول دیتا ہے اسی کاروبار میں نقصان کے ساتھ. اس کو نقصان ہوتا ہے لیکن اس کو دوسرا راستہ خود بخود مل جاتا ہے. تو اب خدا متبادل عطا کرتا ہے. کوئی دعا جو بھی انسان کرتا ہے خدا سے وہ بغیر جواب کے خدا نہیں چھوڑتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ دیتا وہی ہے جو انسان کے آپ یوں کہہ لیں گے حکمت کے مطابق اور اس کے مطابق ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات خدا نے امتحان بھی تو لینا ہوتا ہے, وظیفوں کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے. مثلا اگر غزہ کی جنگ نہ ہوتی تو ہر کوئی یہ جو ہے وہ دعویٰ کرتا پھر رہا تھا ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں, مظلوم کے خلاف جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں. مختلف این جی اوز مثلا جو ہے وہ مظلوموں کے حمایت کے اندر بہت سارا چندہ مثلا اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں. وہ سارا یہ ہمارے میڈیا جو ہے وہ کہتا ہے ہم مظلوموں کے ہمیشہ ساتھ رہیں گے, ہمارے مسلمان حکمران کہتے ہیں مظلوموں کے ساتھ رہیں گے. تو پھر میدان آیا, ظالم و مظلوم کی جنگ چھڑی, ٹکر لگی. اب ان کا بھی تو امتحان لینا ہے, ان کے چہروں سے بھی تو نقاب ہٹانا ہے. ابھی جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے کہ کون ظلم کے خلاف بول رہا ہے اور کون مظلوم کے ساتھ ہے. تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ حق اور باطل جدا ہو رہا ہے نا, یہی جنگ کا سبب ہے. اور یہ ہماری دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے کہ آج غزہ آپ دیکھ لیں کہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہے, کیونکہ خدا ان کی مدد کر رہا ہے. خدا ان مومنوں کی دعائیں تسلیم کر رہا ہے, ان مومنوں کی دعائیں قبول کر رہا ہے کہ جو حقیقی طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ ہیں, ہر اعتبار سے ان کی مدد کر رہے ہیں, دلی اعتبار سے ان کی مدد کر رہے ہیں, پیسوں کے اعتبار سے ان کی مدد کر رہے ہیں, جو ان کو چاہیے وہ چیزیں عطا کر رہے ہیں, دے رہے ہیں, اور خدا ان کی ان چیزوں میں برکت دے رہا ہے. تو لہذا اور دوسری طرف سے یہ کام ہے, تو دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہے, اصلاً کنسیپٹ ہی ہمارے پاس غلط بنے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے ہم بعض اوقات خدا پہ جو ہے وہ سوال اٹھا دیتے ہیں. ماشاءاللہ.